بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈی ایم اردو کے ساتھ میں ہوں نعیم محبوب، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سینئر کے اس شہر کے بڑے ہی سینئر جرنلسٹ ریاض تھیم، اور ہمارے پرانے دوست بھی ہیں، کولیگ بھی رہے ہیں ہم. تو ریاض تھیم صاحب ویلکم ٹو. تھینک یو جی. ریاض تھیم صاحب، اس وقت بجٹ سیشن چل رہا ہے، اور جس طرح مہنگائی کا روز آئے دن بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی جس طرح آسمان کو چھو رہی ہے، پیٹرولیم کے ریٹس بڑھ رہے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر ایشیا گوشت دیکھیں، ان کی پرائسز دیکھیں، پھر آپ بجلی کے ریٹس جو بڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ اچھا، ٹیکسوں پہ یہ حکمران، یہ بیوروکریسی، تمام ادارے عیاشیاں کرتے ہیں، عوام کو تو کچھ نہیں ملتا ہے ان ٹیکسوں کے بیسس سے. تو یہ کیا جا رہا ہے اس عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ؟ کیا تھوڑا سا اس کو بریف کریں آپ پلیز. جی دیکھیں، یہ جو ملک پاکستان، مملکت پاکستان ہے، اس میں یہ المیہ رہا ہے کہ جو بھی حکومت آئی ہے اس میں وہ عوام دوست بجٹ کا نعرہ ضرور لگاتے ہیں، لیکن عوام کو کبھی ریلیف نہیں ملا. اس وقت جو ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. بری طرح سے پس رہے ہیں لوگ، غربت میں، بے روزگاری میں، اور 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. کراچی میں جو مظاہرہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ اتنی مس مینجمنٹ ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. عام آدمی کے حالات بالکل ناگفتہ بے ہیں اور بری صورتحال ہے. آنے والے دنوں میں یہ حالات مزید خراب ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام کے جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، جو شرائط ہیں، اور جو ان کا پریشر ہے، اس سے جو مزید ہمارے حالات خراب ہو گئے. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم مجبور ہیں، کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 6,000 ارب روپے اس وقت ایف بی آر اکٹھے کر چکا ہے. اس کے علاوہ عوام سے 6,000 ارب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم 6300 ارب روپیہ جمع کریں گے. اپنے ٹارگیٹ ہم نے اچیو کریں گے، اس سے بھی ابو کریں گے. اور یہ پیسہ 6,160 ان کا ٹارگیٹ تھا. جی 6,100 ان کا ٹارگیٹ تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں 6,300 ہم کریں گے، کیونکہ ابھی ایک دن رہتا ہے. 30 جون کے بعد یہ فائنل فگر آ جائیں گے. تو یہ سارے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ جو بڑے لوگ ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، منسٹرز ہیں، حکومت میں جو بیوروکریسی ہے، اور ان کے سارے جو بیرون ملک دوروں پہ خرچ ہوتے ہیں، اور ان کی جو شاہ خرچی ہیں پروٹوکولز پہ دفاتر. اگر آپ جا کے ان کے دفاتروں کے حال دیکھیں تو ان کے تو ٹیبل لاکھوں روپے کے. اور میں کبھی بات نہیں کرتا، کسی ایک آفیسر کے اس دن کمرے میں گیا تو میں اس کا شاہی دفتر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ ابھی ریسنٹلی وہ اس پہ تنظیم و آرائش ہوا. میرا خیال ہے کہ کم از کم بھی لگا ہوگا تو 15-20 لاکھ روپے اس کے آفس میں لگا ہوگا. اللہ تھیم صاحب یہ بتائیں کہ کیا پٹرول کی قیمتیں اور بڑھ رہی ہیں؟ جی بالکل، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا حکومت کی مجبوری ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے 50 روپے پر لیٹر، 1 ارب لیٹر سے زیادہ یومیہ کھپت ہے آپ کی پیٹرولیم مصنوعات کی. ٹھیک ہے، تو یہ 50 روپے پر لیٹر ہر آدمی پہ لگائیں گے. لیکن آج جو بجٹ میں فائنانس منسٹر مفتہ اسماعیل کو جب یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ 50 روپے پر لیٹر جو لیوی ہے، تو یہ آپ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں. تو انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ سے، قومی اسمبلی سے اجازت مانگی ہے، لیکن یہ ہم یک مشت نہیں لگائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مرحلہ وار لگائیں گے. اور اب کل 30 جون ہے، اور 30 جون کے بعد سمری جو پرائم منسٹر کو بھیجی جائے گی اور وہ اپروول دیں گے. اس میں یہ کتنا پہلے مرحلے میں لگاتے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق 10 روپے تک پر لیٹر فی جو ہے نا لیوی یہ لگائیں گے. جبکہ اس کے برعکس انٹرنیشنل مارکیٹ اب نیچے آئی ہے. پچھلے 15 دنوں میں پیٹرولیم پرائسز کو نیچے آنا چاہیے، لیکن یہ نیچے نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت جی ایس ٹی 0 ہے پیٹرولیم مصنوعات پہ، اور لیوی بھی 0 ہے. تو یہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر ان کو کچھ نہ کچھ لیوی لگانی پڑے گی. اور ہماری اطلاعات کے مطابق 10 روپے پر لیٹر لیوی یہ لگائیں گے، اور پیٹرولیم کی قیمتیں اور بڑھیں گی. یہ 300 روپے سے بھی اوپر تک پیٹرول جا سکتا ہے. اچھا ریاض صاحب یہ بتائیں کہ یہ بجٹ سیشن چل رہا ہے، تو سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بجٹ سیشن ہوتا ہے تو اس کے لیے اسپیشلی جتنے بھی اسٹاف ہے، اور جتنے بھی اس میں چاہے وہ اسپیکر ہے، چاہے وہ اراکین پارلیمنٹ ہے، ان کی تنخواہوں میں کوئی 5 گنا اضافہ ہوتا ہے بیسکس میں. وہ کیا تفصیل ہے اس کی، وہ کیسے ہے اور کیوں کر ہے؟ اگر ملک اتنا ہی میں کہتا ہوں کرائسس میں ہے، تو ان کی یہ عیاشیاں حکمرانوں کی یا اس بیوروکریسی کی کب بند ہوں گی؟ دیکھیں جی، جب تک یہ متمول طبقہ جو ہے، جسے ہم حکمران طبقہ کہتے ہیں، جب تک یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں تو ان کی تو یہ اسی طرح رکھ رکھاؤ، ان کا رہن سہن اسی طرح چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. بجٹ میں جو انہوں نے پارلیمنٹ کے تمام ملازمین کے لیے 5 بونس کا اعلان کیا، یعنی 5 اضافی تنخواہیں، بنیادی جو تنخواہیں وہ اضافی دی جائیں گی بجٹ کے لیے. 5 بونس ہیں، بہت 5
5 بونس دیا، اور اس کے علاوہ جو 1 جولائی کو ملے گی وہ اس کے علاوہ ہوگی، وہ چھٹی یہ تنخواہ تمام- جی وہ تمام ملازمین اور ان کے جو پارلیمنٹ کا سٹاف ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ انہوں نے تیار کیا اور یہ ساری انہوں نے تگ و دو کی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ صلہ ان کو دے رہے ہیں، اچھا، اور یہ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کو 5 اضافی تنخواہیں دی گئی، تو ان کے تو جو اخراجات یا ان کے جو رہن سہن ہے اسی کے مطابق ان کے خرچے چل رہے ہیں۔ لیکن یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت جو غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے، جو ٹیکس ہے، ٹیکسوں کا پیسہ ہے، وہ اڑایا جا رہا ہے۔ اب یہ عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہا، عوام پہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ خرچ ہوتا ہے پیسہ، وہ بھی اس میں بھی بہت بڑی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں۔ تعلیم کے لیے جو بجٹ رکھا گیا وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تعلیم ایک بنیادی جز ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے میرا خیال ہے کہ اشد ضرورت جو قومیں ترقی کرتی ہیں اس میں تعلیم ایک بنیادی جو ہے وہ عنصر ہے، لیکن ہمارا تعلیم کا بجٹ اس وقت کتنا رکھا گیا وہ آپ خود بتا دیں، اور اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے کتنا بجٹ رکھا گیا؟ تعلیم کے حوالے سے تو جو 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ جو ایجوکیشن کا جو ہے وہ سارا ہم صوبوں کو دے دیا، ٹھیک ہے، تو یہ صوبے اس پہ خرچ کریں گے۔ اب صوبوں کو یہ کتنا کرتے ہیں وہ ان کے بجٹ میں یہ چیزیں ہوں گی کہ وہ ایجوکیشن میں، لیکن بالکل نہ ہونے کے برابر ہے جتنا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، کیونکہ اس ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے یا اس کی آنے والی جنریشن نوجوان نسل ہے وہ آگے ترقی نہیں کر سکتی، ان کے لیے ضروری۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا، اور یہ اب آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ جہاں مرضی جا کر دیکھ لیں کہ پاکستان میں بری صورتحال ہے، صحت کے حوالے سے کوئی ہمارے یہاں فیسلٹیز نہیں ہیں، سہولیات نہیں ہیں۔ اسی طرح تعلیمی جو صورتحال ہے وہ اپر کلاس کے لیے الگ سکولز ہیں، ان کا الگ سسٹم ہے، لوور کلاس کے بچے جو ہیں وہ ٹاٹوں پہ آج بھی بیٹھتے ہیں، چھوٹے اسکولوں میں بیٹھے ہیں، اس لیے نظام تعلیم نہیں آج تک ہم بالکل نہیں کر سکے۔ ایسے یہی بڑی بدقسمتی۔ اچھا ریاض نعیم صاحب یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ ایک جو بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ سیشن تو اب ختم ہو جائے گا اور مہنگائی کا مجھے نہیں لگ رہا کہ آنے والے کچھ مہینوں یا چند سالوں میں بھی بہتری آ سکے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلے گزشتہ حکومت کے 3.5 سال گزرے ہیں، ایکچوئل کیا حقیقت ہے؟ کیا ہم اس حکومت کے کیے دھرے کا سارا بھگت رہے ہیں جو موجودہ حکومت کا دعویٰ ہے، یا اس میں بالکل ریالٹی نہیں ہے کہ ہم ترقی کی طرف گامزن تھے اور یکدم نظام تبدیل ہوا اور ہم پھر کرائسس میں چلے گئے؟ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ پچھلے دور حکومت کی کیا کارکردگی تھی اور ان کی کیا کارکردگی ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا یہ بڑے تجربہ کار ہیں، یہ آ کے سنبھال لیں گے، تو ان کی تجربہ کاری مجھے تو کہیں پہ بھی نظر، جیسا ملک کے عوام کو تو کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربہ کاری کے نام پہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنا تھا، اور وہ اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ آنے والے حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مہنگائی بام عروج پر ہوگی، بہت بری صورتحال ہوگی لوگوں کی مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز جو رشیا اور یوکرائن کی جو ایک وار ہے اس کی وجہ سے جو پیٹرولیم مصنوعات کو بہت، یعنی انرجی سیکٹر کی تمام جتنی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اپ سٹریم ہیں اور بہت اوپر تک ان کا وہ لیول چلے گا، اس لیے وہ اس کے اثرات پاکستان میں بھی آئے ہیں اور مزید بھی آئیں گے۔ LNG ہمیں کوئی نہیں دے رہا، اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اسی طرح پیٹرولیم پرائسز اوپر جا رہی ہیں، پام آئل کی صورتحال دیکھ لیں کہ گھی سنا کہ LNG کے حوالے سے انہوں نے کوئی بر وقت ایگریمنٹس نہیں کی پچھلی حکومت نے یا اس حکومت؟ جی بالکل، وہ پچھلی گورنمنٹس نے بھی جو آخری وقت پہ جو ہے وہ کچھ ایگریمنٹس نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کمپنیوں کے ساتھ انہوں نے کوئی ایگریمنٹس کیے تھے کہ ہمیں آپ LNG پرووائڈ کریں تو وہ ڈیفالٹ کر گئی، انہوں نے کہا جی ہمیں لاس ہے کہ جس قیمت پر ہم نے آپ سے LNG منگوانی تھی وہ LNG مارکیٹ میں اوپر چلی گئی ہے، تو اگر ہم منگوائیں گے تو جو ایگریمنٹ آپ کے ساتھ کیا ہے وہ ریوائز کریں تو پاسبل ہے، ورنہ یہ ہم نہیں منگوا سکتے، ہمیں نقصان ہو جائے گا۔ ہم آپ کو جو ایگریمنٹ کے تحت جرمانہ ہے وہ پے کر دیں گے، لیکن ہم وہ اتنا لاس برداشت نہیں کر سکتے جتنا آپ کے ساتھ ہم نے طے کیا تھا، اس وجہ سے LNG بھی نہیں آ سکی۔ پچھلی گورنمنٹ کی جو آپ نے بات کی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے یا کارکردگی جو معیشت کے حوالے سے، تو اس میں ان کی ایک فالٹ یہ رہا ہے کہ جو اقتصادی وزیر جو معیشت کے جو بنائے جاتے رہے وہ ہر کچھ مہینوں بعد چینج کرتے رہے، ان کے 6 یا 7 جو وزراء ہیں وہ معیشت کے جو ہے نا وہ تبدیل کیے گئے ہیں، اس لیے جو معیشت کی جو ایک یکسوئی ہوتی ہے اس کے پالیسی کا تسلسل نہیں رکھا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے ہاں بہت ساری خامیاں رہی ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے اپنے تئیں ضرور کوشش کی ہے کہ کسی حد تک وہ کیا جائے، لیکن جو معیشت کی جو صورتحال ہے اس میں جو ہے نا کسی ایک پارٹی کی وہ نہیں کہی جا سکتی، یہ تمام پارٹیوں کو مل کے ملک کے لیے سنبھالنا ہوتا ہے۔ تمام جو اپوزیشن پارٹیاں ہیں یا جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر وہ ملک کا سوچتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ علیحدہ ایسی کوئی روایت نظر نہیں نظر آئی، بالکل ایسے۔ بہت بہت شکریہ ریاض نعیم صاحب،
اجازت دیجیے کہ نئی محبوب کو ریاض تھیم صاحب کو پھر ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.